عائشہ اکرم ایک ایسی عورت ہے جو ہمارے ملک کے لیے باعث ننگ ثابت ہو رہی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بحثیت پاکستانی ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے فوجی شہداء، ہمارے بچے شہید ہو چکے ہیں اس پاکستان سے محبت کی خاطر۔ تو اس طرح کی جو غلیظ عورتیں ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ابھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس کے کن کن کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ سب بیچنے والی جو عورتیں ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہوتی، وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے تو اس پر حکومت پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویوز۔ ناظرین، 14 اگست 2021 کو مینار پاکستان میں کیا ہوتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا نام نسیم سحر انصاری ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کا قصور ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لڑکوں نے بھی برا کیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ سٹوری کے دوسرے پہلو کو دیکھیں تو ان دنوں میں طالبان افغانستان میں فتح کا ایک جشن منا رہے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ منہ کی کھا کے ہار رہا ہے۔ اور 14 اگست ہی ایسا دن کیوں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ 14 اگست کو مینار پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی جاتی ہے، جو پاکستان کی آزادی اور پاکستان کے ان شہریوں کے لیے ایک آزادی کا پہلا قطرہ ثابت ہوتی ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بہت معتبر صحافی ہمارے جو اینکر پرسن ہیں اقرار صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں عطا کی، میں شرمندہ ہوں پاکستان۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ نسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا پاکستان کے اندر عورت محفوظ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ الحمدللہ ہماری بیٹیاں سکول پڑھنے جاتی ہیں، پیدل جاتی ہیں، ایک دو جاتی ہیں۔ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، پورا ملک ہے۔ اگر ایسے واقعات ہوتے تو اور بھی سامنے آتے۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ معتبر صحافی ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بیٹی نہیں عطا کی، میری بیٹی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میری بھی ایک بیٹی ہے، وہ شادی ہو چکی ہے۔ بیٹیاں جتنا پیار کرتی ہیں بخدا انتہا درجے کی محبت کرتی ہیں۔ اب بھی میری بیٹی بالا کوٹ ہے تو بار بار مجھے کانٹیکٹس کرتی ہے، تصویریں بھیج رہی ہے، وہاں کی فوٹوز وغیرہ بھیج رہی ہیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیٹیاں رحمت ہیں تو پھر اس کے آگے تو بحث ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اقرار صاحب نے صرف مزید شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ بیان دیا ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 14 اگست کو یہ معاملہ مینار پاکستان ہوتا ہے، یہ 14 اگست کو ہی کیوں معاملہ پیش آتا ہے؟ سر اس لیے کہ اس وقت ہمارا دشمن جو ہے نا، انڈیا میں آپ دیکھ لیں، سب سے بڑا ہمارا ازلی جو دشمن ہے وہ انڈیا ہے، اس کے بعد دوسرے آتے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، جیوز ہیں، امریکن ہیں یا یورپین یونین والے ہیں یا جو بھی ہیں، وہ پاکستان کے ایون کے مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اور خاص طور پہ پاکستان چونکہ اٹامک انرجی رکھتا ہے، اٹامک بم رکھتا ہے، ان کے ساتھ ان کی بہت بڑی دشمنی ہے۔ انڈیا میں بہت جشن منایا، اس بات کو رپیٹ کیا گیا، بار بار رپیٹ کیا گیا۔ انڈین چینل جتنے بھی ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف اس ایشو پر زہر اگلا کہ پاکستان میں عورت کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو انڈیا ہمارے خلاف بولتا ہے، اس کا مطلب ہم صحیح ہیں، وہ غلط ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں عورت کیوں محفوظ نہیں ہے؟ ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اگر عورت خود صحیح ہے تو وہ محفوظ ہے، اگر وہ خود صحیح نہیں ہے تو وہ غیر محفوظ ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وسیم صاحب، میں یہ بھی اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ انڈیا وہ ملک ہے جہاں پہ جاتی لڑکی کے ساتھ ریپ کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ رکشے کے اندر لڑکی کو ریپ کا شکار کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ ایک بس کے اندر لڑکی محفوظ نہیں ہے، لڑکی ٹریول کر رہی ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کس طرح کا واقعہ پیش آئے گا۔ انڈیا جیسا ملک آج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ کہ ایک طرف طالبان جنگ جیت رہے تھے، ایک طرف امریکہ جو ہے وہ واویلا مچا رہا تھا اپنی ہار کا، تو ایک طرف 14 اگست میں یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے۔
دیکھیں بات سنیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. اس وقت جو برننگ ایشو ہے وہ افغانستان ہے، جس پہ امریکن کا فال ڈاؤن ہوا ہے، یہاں سے شکست کھا کے نکلا ہے. اور پاکستان ہو یا رشیا ہو یا اسلامی ممالک ہوں جو طالبان کے ساتھ ہیں، یہ ان کو ایک آنکھ نہیں باتا کہ یہ طالبان کی حمایت کریں. یا جو ہمارے پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ہمارے آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہیں، یہ ان کو ایک آنکھ نہیں باتا. اور اچھا نہیں لگا کہ کیوں 14 اگست کو چوز کیا گیا. اس لیے کہ 14 اگست کو ہر چھٹی ہوتی ہے، پورا پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت جشن منا رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ 14 اگست کو مینار پاکستان کو چوز کیا گیا کہ زیادہ لوگ وہاں جاتے ہیں. اور یہاں تک وہ ایشو جو بنا ہے اس لڑکی نے کیا ہے. میرے خیال میں اس کے پیچھے انڈین راہ ہے اور یہ پری پلان ہے. پاکستان میں راہ کے بہت ایجنٹ ہیں جن کی سرکوبی ہونی چاہیے. تو یہ بھی بتائیں عائشہ اکرم اصل میں ہے کون؟ عائشہ اکرم ایک ایسی عورت ہے جو ہمارے ملک کے لیے باعث ننگ ثابت ہو رہی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بصیت پاکستانی، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. ہمارے فوجی شہداء، ہمارے بچے شہید ہو چکے ہیں اس پاکستان سے محبت کی خاطر. تو اس طرح کی جو غلیظ عورتیں ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. ابھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس کے کن کن کے ساتھ تعلقات تھے. یہ سب بیچنے والی جو عورتیں ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہوتی، وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے تو اس پر حکومت پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. پاکستان کا نام پوری دنیا میں بدنام کیا گیا اور ایک پاکستان کا وہ امیج پورٹری کر کے دکھایا گیا جو ایکچوئل امیج نہیں ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سزا کس کو ملنی چاہیے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے جن صحافیوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا یا اس عورت کو استعمال کیا یا عورت کے ساتھ انٹرویوز کیے ہیں، قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، تم اچھے کئی پروگرام دیتے رہے ہیں، مگر اس ایشو پہ یا ہمارے ملک کا وقار آ جائے، ہمارے ملک کی عزت آ جائے، اس سے آگے ہم کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. قوم کو کیا میسیج دیتے ہیں؟ 14 اگست کو ایک واقعہ پیش آتا ہے، 15 اگست کو وہ نارمل لائف میں اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ کر رہی ہے، 16 اگست کو ٹک ٹاک ویڈیوز چڑھا رہی ہے، 17 اگست کو بالکل نارمل، 18 19 کو اچانک سے واویلا مچ جاتا ہے اور پورے پاکستان میں یہ شور شرابہ ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان محفوظ ہی نہیں ہے، عورت محفوظ نہیں ہے، بیٹی محفوظ نہیں ہے. آپ بھی ایک باپ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. جو شرم والی خاتون ہے، لڑکی ہے، اس سے تو مرد شرم کہا جاتا ہے. جو آنکھوں سے دوسروں کو اشارہ کرے، خود انوائٹ کرے اور خود دعوت گناہ دے، تو اس کے آگے مرد تو پھسل جائے گا. مرد کا کیا قصور رہ جاتا ہے پھر جب خود ہی دعوت گناہ دی جا رہی ہے. یہ اور پھر کہا بھی جا رہا ہے کہ ہم محفوظ رہیں، جب خود ہی ان کو بلایا جا رہا ہے. ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ طور پہ اپنے اکاؤنٹ میں بلایا، سب کو دعوت دی، ویڈیو پیغام جاری کیا، ویڈیو پیغام دیا کہ آئیں وہاں، میں نے آپ کے ساتھ سیلفیاں لینی ہے. تو اس کے آگے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. وسیم صاحب، نہ صرف سیلفیاں بلکہ وہاں جا کے جو فلائنگ کس کے اشارے کیے گئے ہیں اور دعوت گناہ عام دی گئی ہے، اور اس کے بعد کہنا کہ مجھے انصاف چاہیے. کیا بات ہے! یہ فلائنگ کس والا عجیب معاملہ ہے. فلائنگ کس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی جرنل ہے یا کوئی ایسا مرد ہے، وہ کسی کو فلائنگ کس کرتا ہے، مردوں کو مرد، عورت کو عورت فلائنگ کس کرتی ہے، یہ تو جائز ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک غیر محرم عورت ہے اور وہ بلا رہی ہے صرف اپنی وہ شہرت کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اس پہ. وہ لوگ کہتے ہیں جی 400 لوگ تھے جنہوں نے ہمیں مارا پیٹا، ہمارے کپڑے پھاڑ دیے. تو جب آپ کے ساتھ جو لڑکا موجود ہے جس کا نام ریمبو ہے، وہ آپ کو گود میں اٹھا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے آپ فلائنگ کس کر رہی ہیں لوگوں کو، تو پھر لوگ تو مشتعل ہونے ہی تھے. سر یہ دیکھیں،
یہ سارا ڈرامہ ہے ملک کو بدنام کرنے کا، یہ ایسا ایشو بنایا گیا۔ اس کے بعد دیکھ لیں ایف آئی آر تو فوری کٹوانی چاہیے تھی، پھر اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور اس کا میڈیکل لینا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ بعد میں اس کو ہوش نہیں آئی، اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ سامنے آنے چاہیے۔ وہ تو اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرا کیس ختم کر دیا جائے، مزید انویسٹیگیشن نہیں کی جانی چاہیے۔ کیوں نہیں کی جانی چاہیے؟ ملک کو بدنام کر دیں، ملک کو یورپ یونین میں، انڈیا میں، دیگر ممالک میں ان کے ٹی وی چینل یہ بکواس بولیں اور ہمارے ملک کی عزت نہ رہے تو کہا جائے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اور تاکہ دوسروں کو بھی حوصلہ ملے کہ اس طرح کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اتنی سچی تھی تو اس نے پھر ایف آئی آر پہ اپنا ایڈریس کیوں غلط لکھوایا؟ سر اس طرح کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ ملک ہے، کنٹری ہے ہماری، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز سامنے آئے گی اور بہت کچھ سامنے آئے گا۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے محب الوطنی شہری موجود، ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی اور آپ تک اصل حقائق پہنچائے ہیں کہ 14 اگست کو پاکستان میں ایک وہ جگہ جو مینار پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت معتبر جگہ اور محترم جگہ سمجھی جاتی ہے، جہاں پہ پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی تھی جو پاکستان کی آزادی کا پہلا قطرہ ثابت ہوتی ہے، وہاں پہ ایسا واقعہ 14 اگست کو پیش آنا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور پھر اس طرح سے 400 لوگ ایک لڑکی کو ہراساں کرتے ہیں اور یہ لڑکی ان 400 لوگوں کو، ان مشتعل لوگوں کو فلائنگ کس کر کے اپنی طرف ایک دعوت گناہ دے رہی ہوتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ ہم نے آپ تک یہ بھی حقائق پہنچایا ہے کہ ایسے نامور صحافی جو ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں عطا کی، میں شرمندہ ہوں پاکستان کو، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تھوڑی تحقیق کر لیتے اگر تو یہ واقعہ پیش ہی نہ آتا اور یہ پاکستان کا نام یہاں تک بدنام نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا پاکستان کو بدنام کرنے میں۔ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔